نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ اگلے جمعے سے پہلے انشاءاللہ رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں عرض کیا گیا تھا کہ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ یہ دعا مانگتے تھے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور اس کے لیے اپنی ہمت اور کمر کس لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ انسان کی ہمت بہت اہم اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان اپنے عزم، ہمت اور ارادے کو کسی بھی کام پر مرکوز کر لے تو کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کمر کس لینا، ہمت باندھ لینا، یہ دراصل اس عزم، ارادے اور عملی قوت کا عنوان ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت میں نتائج حاصل کرتا ہے، دنیا میں بھی ترقی اور کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کرتا ہے۔ ہمت کا باندھنا یہ کامیابی اور ترقی کی لازمی شرط ہے۔ ہمت کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری پر کمر کس لینا، ہمت باندھنا، ارادہ پختہ کر لینا، مضبوط بنا لینا، یہ ضروری ہے۔ تو ہمت کس چیز کا نام ہے؟ ہمت انسان کے جسم میں، اس کے دماغ میں، اس کے وجود میں جتنی قوتیں کار فرما ہیں، دیکھنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، سننے کی، چھونے کی، اسی طرح حواس خمسہ، باطنہ، عقل، شعور، خیال، خزانہ، حافظہ وغیرہ وغیرہ دماغی قوتیں، انسان کے قلب سے پھوٹنے والی جو عملی قوتیں ہیں، اپنے اعضاء کو کام پر لگانے کا مرکز اور منبع انسان کا دل ہے۔ اس کی غذا انسانی جسم کو بہم پہنچانے کا مرکز اس کا جگر ہے۔ تو اس کی تمام نفسانی قوتیں، اس کی تمام قلبی قوتیں، اس کی تمام عقلی قوتیں وہ ایک جگہ مجتمع ہو جائیں، سب قوتیں ایک پیج پر آ جائیں، سب ایک کام کو کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں۔ کوئی قوت اپنی طاقت اور قوت کو غلط استعمال نہ کرے اور ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اپنے آپ کو
مرتکز کر لے۔ قلب چونکہ اس کا منبع ہے، عقل اس کے لیے مشیر ہے، اور نفس قلب کے لیے کام کرنے کے تمام قوتوں کو کنٹرول کرنے کا مرکز ہے۔ اب یہ تینوں قوتیں جسم کے موجودہ سردار جسے قلب کہا جاتا ہے اس میں پختہ ہو جائیں، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، تو گویا کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ہدف کے حصول کے لیے تمام قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ انسان کا کوئی عمل ضائع نہیں جاتا، اچھا ہو یا برا محفوظ رہتا ہے، جیسا عمل کرتا ہے ویسا نتیجہ آتا ہے۔ عمل کرے اور نتیجہ نہ آئے تو ضرور عمل میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے، یا علم اور شعور میں کوتاہی ہے۔ قوتوں میں سے کوئی قوت اس کام کے لیے ایک پیج پر نہیں ہے، انحراف کر رہی ہے۔ تو ہمت باندھنا، عزم اور ارادہ کرنا، کمر کس لینا، یہ تمام کی تمام جو عنوانات ہیں یہ انسانی قوتوں کو ایک پیج پر لانے کے حوالے سے ہے۔ کمر کا تعلق نفس سے ہے، تو نفس سے متعلق جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے، ایک اہم کام کے لیے تمام ایک پیج پر آ جائیں، اپنی تمام قوتوں کو مرتکز کر لیں۔ اسی طرح قلب، جس کی کوئی 12-13 ذیلی قوتیں ہیں جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان فرمائی ہیں اخلاقیات کے حوالے سے، وہ سب کی سب اس قلب کی چھتری کے نیچے ایک جگہ مرتکز ہو جائے۔ عقل، جس کے بہت سے دائرے ہیں، عقل معاشی ہو، عقل روحانی ہو، عقل مثالی ہو، وغیرہ وغیرہ، تو عقل اور اس کے تمام متعلقات وہ بھی اس کام کے لیے پختہ ارادہ کر لیں۔ تو عزم اور ارادہ قلب کا ہے، کمر کس لینا نفس کا ہے، اور مکر و فریب سے بچ کر شعور کی بلندی یہ وظیفہ عقل کا ہے۔ تو اس مہینے میں جو رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنی ہے وہ یہ کہ انسان اپنی ان تمام قوتوں کو یکسو بنا لے اس کام کے لیے کہ رمضان المبارک کو پورے عزم و ہمت اور اعلیٰ مقاصد کے لیے اس سے نتائج حاصل کرنے کے لیے گزاروں گا۔ رمضان کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جو انسانوں کی روح کی تعلیم و تربیت، انسانوں کو اللہ سے جوڑنے اور انسانوں میں انسانی اخلاق پیدا کرنے، ایمانی اخلاق پیدا کرنے کے حوالے سے بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں اس سے پہلے شعبان کے آخری دن، اگلے دن سے رمضان شروع ہونا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک بڑا طویل خطاب کیا ہے اور انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، تم پر ایک بہت بڑا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، بڑا ایک مہینہ ہے،
تمام مہینوں کا سردار، اپنی عظمت اور اپنی برکت، اپنے نتائج کے حوالے سے عظیم کردار ادا کرنے والا ہے۔ گویا کہ وہ نیکیوں کا موسم ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موسم ہے، انسان کے انسان بننے اور انسان کے پختہ مومن بننے کا مہینہ ہے، اپنے محاسبے کا مہینہ ہے، اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں کو جلا بخشنے کا مہینہ ہے، بیمار جسم کا علاج کرنے کا مہینہ ہے، بیمار روح کی خرابیاں دور کرنے کا مہینہ ہے، بیمار عقل کو درست کرنے کا مہینہ ہے، بیمار دل کو ٹھیک اور صحت مند بنانے کا مہینہ ہے، بیمار نفس کی بڑھی ہوئی خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور کام نہیں ہے۔ اس لیے جیسے ہی یکم رمضان المبارک ہو اور یکم شوال تک کا یہ دورانیہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، یہ وقت اللہ کی طرف سے انسانیت پر رحمتوں کے نزول کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں باقی کام چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرتے تھے، اس کے جو مسنون اور واجب اور فرض اعمال ہیں ان کو اللہ کا سچا بندہ بن کر، غلام بن کر پورا رمضان المبارک گزارتے تھے۔ بہت سے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے لیے اپنے کھانے پینے کا بندوبست پہلے کر لیتے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، کہ وہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، وہ اعلیٰ نمونہ جس میں خواہشات نفس کا دخل نہ ہو، اصلاح ہو، دل و دماغ میں جو میل کچیل اور گندگی اور کیچڑ پیدا ہو چکا ہے اس کو دور کر دیں، یکسوئی کے ساتھ اپنے پورے وجود کو جھاڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں، سیاست ہو، معیشت ہو، تعدیل نظام مدینہ سے تعلق ہو اس کا، یا تہذیب نفس انسانی سے تعلق ہو، دونوں دائروں میں وہ اپنے اخلاق کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے اس مہینے میں سب سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے، جہنم سے بچنے، جنت کی طرف متوجہ رہنے، اللہ کا ذکر کرنے، 4 کاموں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اسی خطاب میں جو شعبان کے آخر میں آپ نے فرمایا، بار بار ان 4 باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کثرت سے یہ 4 باتیں کرو۔ جہنم سے پناہ مانگو، دنیا کو بھی جہنم بنانے سے بچو، دنیا کی جہنم ہو یا آخرت کی جہنم، جنت کا مطالبہ کرو، آخرت کی جنت ہو یا اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے اعلیٰ اخلاق کے حصول کا معاملہ ہو۔ دنیا میں دوسرے انسانوں کے لیے جنت بنانے کی جدوجہد انسان کرتا ہے، خود مصیبت اور مشقت برداشت کرتا ہے تو آخرت کی جنت ملتی ہے۔ اسی طرح اس مہینے سے پہلے جو غفلتیں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں،
جرائم کیے ہیں، بد اخلاقیوں کا مظاہرہ کیا ہے، اعمال کے اندر خرابی پیدا کی ہے، تو ان تمام کو اپنے نفس سے دور کرنا، مغفرت مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا، اور گناہوں کی اس معافی میں اس بات کا عزم اور ارادہ داخل ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اس سے سچی توبہ، صفائی، اللہ کی طرف توجہ، یہ ضروری ہے۔ اور یہ تینوں کام تبھی ہوں گے جب کثرت سے انسان ذکر کرے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے، اور یہ ذکر ہی ان تینوں کاموں کے نتائج پیدا کرے گا۔ دو کام تو انسان کے تخلیے کے لیے ہیں، توبہ اور استغفار اور جہنم سے بچاؤ کے، اور دو کام انسان کے تحلیے کے لیے ہیں، یعنی اعلیٰ اخلاق سے مزین کرنے سے متعلق ہے۔ ایک اللہ کا ذکر اور اللہ تک رسائی کے حصول کے لیے دنیا کو جنت بنانا اور آخرت کو جنت بنانا۔ تو انسانی روح سے متعلق جو دو بنیادی کام ہیں، اور انسانی جسم سے متعلق جو بنیادی کا وہ کام ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطاب میں ارشاد فرمائے اور ان کی تاکید فرمائی۔ اور جب انسان ان چاروں کاموں کو پوری ہمت کے ساتھ اپنی جسم کی تمام قوتوں کو بروئے کار لا کر سر انجام دیتا ہے، تو یقیناً وہ جہنم سے بچتا جنت میں داخل ہونے کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کرنے اور ذات و صفات کے ساتھ قلبی وابستگی پیدا کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر لیتا ہے۔ تو شعبان کا یہ مہینہ اپنے عزم کو مضبوط بنانے کا ہے۔ رمضان المبارک کے لیے جو ضروری کام ہیں وہ پہلے مکمل کر لیے جائیں، یہ بھی تو تیاری کا ایک حصہ ہے۔ کوئی لوازمات ہیں، کوئی خریداری ہے، کوئی اور گھر کی ضروریات ہیں، تو انہیں پہلے سے مکمل کر لیا جائے، اور اس مہینے کو رحمتوں اور انوارات کے حصول کے لیے یکسو بنا لیا جائے۔ تلاوت کتاب مقدس، جس کا اہم ترین ذریعہ تراویح ہے، 20 تراویح، اور تراویح کے علاوہ نفلی نمازیں، ان میں قرآن حکیم کی خود تلاوت، قرآن حکیم کا ویسے پڑھنا توجہ اور غور و فکر سے، اس کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنا، اس میں جو اہداف اور مقاصد انسانیت کی ترقی کے بیان کیے گئے ہیں ادھر متوجہ ہونا۔ تو جب ہمت کے ساتھ، یعنی تمام عقلی، قلبی، نفسی قوتوں کو اس کلام الہی کی طرف متوجہ ہو کر انسان پڑھتا ہے، تو اس کے انوارات و تجلیات اس کے پورے وجود میں سرایت کرتے ہیں، اس کی عقل بلند ہوتی ہے، اس کے قلب میں جرأت اور ہمت پیدا ہوتی ہے، بزدلی نکلتی ہے، اس کے نفس کی خواہشات کنٹرول ہوتی ہے۔ نفس کا عام طور پر رخ نیچے کی طرف رہتا ہے، پستی کی طرف، پست چیزوں کی طرف اپنے دھیان کو لگائے رکھتا ہے، کھا لیا، پی لیا، فضول وقت ضائع کر لیا، کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے اور عزائم سوچنے لگا، دماغ اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ نفس کے مطالبات کو پورا کرے۔ اور نفس ایک ایسا انسانی
روح کا پہلو ہے کہ جس کے مطالبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، جنت میں بھی نہیں ختم ہو سکتے۔ جنت میں بھی یہ کہے گا میں نے فصل اگانی ہے، حالانکہ بنا بنایا تیار کھانا ملے گا۔ جہنم کے اندر بھی نہیں ہوگی، وہاں بھی نئے سے نت نئے مطالبات اس کے ہوتے رہیں گے۔ تو نفس کے مطالبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کے مطالبات پر کٹ لگانا، ضرورت کے بقدر مطالبات کو سامنے رکھنا اور انہیں پورا کرنا، اور ضرورت سے زائد جتنے مطالبات ہیں ان کی نفی کرنا۔ تو نفس کے ظالمانہ خیالات، ذلت اور ظلم سے متعلق قبول کرنے سے متعلق رویے، ان کو ختم کرنا۔ عقل کو جو دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں مکر و فریب کی، ان سے بچنا۔ عقل دھوکہ کھا جاتی ہے، دور سے چمکتا ہوا ریت دیکھا تو سمجھا کہ شاید پانی کا دریا بہہ رہا ہے، تو یہی تو عقل کا دھوکہ ہے۔ مکر و فریب تو یہی ہے کہ وہ چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، ایک پوری فہرست اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ عورتیں، بچے، مال، دولت، سونا چاندی، سواریاں، مکان، کوٹھیاں، بنگلے، یہ مزین کر دیے گئے انسانوں کے لیے، تو عقل ماری جاتی ہے ان کے استعمالات کے حوالے سے بھی اور ان کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے حوالے سے بھی۔ تو عقل کو پس چیزوں کی طرف لگانے کے بجائے عقل کو اعلیٰ اخلاق کی طرف متوجہ کرنا، انسانی اقدار کو پورا کرنے کی طرف متوجہ کرنا، انسانیت کے لیے ارتفاقات پیدا کرنے کے لیے عقل کا استعمال کرنا، یہ عقل کا علاج ہے۔ اسی طرح اس کے قلب کے اندر ارادے جھوٹے سچے ہر طرح کے آتے رہتے ہیں، خیالات، خواہشات، تو ان ارادوں کو جو بزدلی، کمزوری، پستی کی ہے، مغلوبیت اور غلامی قبول کرنے سے متعلق، کسی کے اعلی کاری اور تابع ہونے کے ہیں، کسی سامراج اور طاغوت کا ایجنٹ بننے سے متعلق ہے، تو وہ سب ارادے ختم ہو جائیں اور اس کی جگہ پر وہ بلند ارادہ جس کا ہدف کل انسانیت کی فلاح و بہبود ہو، انسانیت کی ہمدردی ہو، جس کا ہدف انسانوں کے خدا کے ساتھ اپنا قلبی تعلق قائم کرنا ہو، سفر طے کرے سلوک الی اللہ کا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَفِرُّوا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو۔ فرار سے ہے، ایک فرار تو جان بچا کر بھاگنا ہے، اور ایک اللہ نے کہا فرو، دوڑو، چلو۔ صرف پیدل چلنا نہیں کہا، فرار آدمی جب ہوتا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، بس دوڑا ہی چلا جاتا ہے۔ تو دوڑو اللہ کی طرف، تو اللہ کی طرف دوڑنے کا مہینہ ہے یہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے جسمانی لبادے سے نکل کر کوئی روح بن کر اڑ جائے اوپر، وہ تو جب موت آئے گی اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ اس دنیا میں تو آپ کی روح اس جسم کے پنجرے میں قید ہے، اور یہ جسم ایک خاص ٹائم اور سپیس میں اس کرۂ ارض پر موجود ہے، یہ نہ تو اس زمان سے باہر نکل سکتا ہے، نہ اس مکان سے باہر نکل سکتا ہے۔
اسی کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کا ایک سفر ہے، اور وہ سفر ہے ظلم سے عدل کی طرف، جھوٹ سے سچائی کی طرف، بد امنی اور خوف سے امن کی طرف، ناپاکی اور گندگی سے طہارت کی طرف۔ وہ اس کا سفر ہے شرک اور کفر سے نکل کر اخبات الی اللہ کی طرف، بے وقاری، بے عزتی، مغلوبیت، غلامی سے نکل کر سماحت، حریت، عفت اور عصمت تک۔ تو یہ جو 4 بنیادی اخلاق اور 4 بنیادی ارتفاقات ہیں، ان کا سفر ہے۔ انسانوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے والا ارتفاق پہلا ہو یا دوسرا، تیسرا ہو یا چوتھا، اس غلط انسانیت کے لیے نقصان پہنچانے والے حالت سے نکل کر انسانوں کے لیے سہولت پہنچانے والے رویوں اور کردار کی طرف دوڑنا ہے۔ وہ دوڑیں اپنے نفس کی تہذیب کے حوالے سے اعلیٰ اخلاق کے حصول کے لیے، تعمیر شخصیت کی طرف کہ اپنی شخصیت ڈیولپ کرنی ہے اعلیٰ اخلاق پر۔ وہ دوڑیں اس بات کی طرف کہ انہوں نے خاندانی نظام کی خرابیوں سے نکل کر خاندان، اپنے فیملی سسٹم کو درست سے درست رکھنا ہے، اس کے لیے سہولتیں باہم پہنچانی۔ وہ دوڑیں اپنے قومی نظام کی خرابیوں سے نکل کر قومی نظام کے ارتفاقات اور سہولتوں کی طرف، اس کی تربیت حاصل کریں کہ انہیں ایک بین الاقوامی ظالمانہ ماحول سے نکل کر ایک بین الاقوامی انسان دوست ماحول اور نظام پیدا کرنے اور سہولتوں کا نظام بنانے کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ دوڑنا ہے، خود ساختہ دوڑنا نہیں، محض خواہشات کا دوڑنا نہیں۔ خواہشات دوڑانے لگو تو وہ لامحدود ہے اور وہ تصوراتی ہوتی ہے۔ زمین پر بیٹھ کر اللہ کی طرف دوڑنے یا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا یہ مطلب ہو کہ آدمی ہوا میں اڑنے لگ جائے، کسی خاص آسمان پہ پہنچ جائے، جی کسی خاص مقام کا اپنے آپ کو کہے کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ نہیں، وہ تو پہنچانا مرنے کے بعد ہے، اور وہ بھی تب جب یہاں اس کے مطابق وہ اخلاق اور اعمال اپنے اندر پیدا کیے۔ بڑی کمی اور کوتاہی یہ ہے کہ اس طرح کے ایام جو عبادات سے متعلق ہیں، اللہ سے تعلق قائم کرنے سے متعلق ہیں، اس میں ایک خاص قسم کی انتہا پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ارتفاقات کو توڑتا ہے، وہ اخلاق کو توڑتا ہے، اور اپنے تصور اور تخیل کے اندر ایک تصوراتی اور تخیلاتی روحانیت کا قیدی بن جاتا ہے، خود ساختہ روحانیت۔ وہ ظالموں کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، قومی نظام میں بھی اور بین الاقوامی نظام میں بھی ان کا اعلی کار ہوتا ہے، اور اپنے خیال کے مطابق وہ 7ویں آسمان میں پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ جی میں نے تو رمضان کے 30 دن اعتکاف کیا، اور میں تو فلاں فلاں وظیفہ پڑھ کر فلاں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ دنیا میں تو وہ ظالموں کا اعلی کار رہا، اس سے تو توبہ کی نہیں، خاندان تو اس سے تکلیف اور اذیت میں ہے، رشتہ دار تکلیف کی حالت میں ہے، اور وہ ایک مخصوص محدود کسی خاص مقام پر جمع ہو کر اپنی خود ساختہ روحانیت کے اندر مگن ہے۔ یہ تو نفسیاتی مرض ہے۔ یاد رکھو، جس رویے کا عمل
کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ تو ایک نفسیاتی مرض ہے، بیماری ہے، وہ روحانیت نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک رسم ہے جی۔ اور وہ رسم بھی ایسی کہ وہ انسان دو دائروں میں تقسیم ہوا ہوتا ہے، جیسے نفسیاتی مریض کہ دماغ کا جو تخیل ہوتا ہے وہ بہت اونچا ہوتا ہے، جبکہ حالات و واقعات اور جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اس کے مطابق کام کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو دونوں کے درمیان جب تضاد ہوتا ہے تو ہر وقت کش بکش میں، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ تو مرض ہے۔ اس مرض کی حالت کے حصول کا نام ذکر اللہ نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، یہ تو بیمار روحانیت ہے، نفسیاتی مریض ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو ایسے نفسیاتی مریض آپ کو بہت ملیں گے جی، کہیں اعتکاف کر رہے ہوں گے، کہیں مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے، کہیں اور ادھر ادھر کے جماعتوں میں ہوں گے، اور اس نفسیاتی مرض کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقیات کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف دوڑنے، اللہ کے ساتھ تعلق کا ظاہری اور لازمی اور دینی تقاضا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ اخلاق اربع کی صورت میں اور ارتفاقات اربع کی درستگی کی صورت میں ظاہر ہو۔ اس حوالے سے اس کا نظریہ کلیئر ہو، وہ امتاً وسطاً، وہ امت وسط بن کر آئے، وہ ادھر کی انتہا یا ادھر کی انتہا والا نہ ہو، محض دنیا ہی کے اندر مگن ہو اور اپنی ہمت اور اپنے تمام عزائم اور ارادے وہ اس دنیا کے لالچ، خواہشات، مفاد، ظلم اور زیادتی کے لیے اپنی توانائیوں کو استعمال میں لائے، تو یہ خرابی کی بات۔ اور یہی پوری ہمتیں اللہ کے ساتھ وابستہ کرے اور اس کے نتیجے میں وہ اخلاق پیدا ہو، وہ رویے پیدا ہو، وہ اجتماعی شعور پیدا ہو۔ تو رمضان المبارک تعلیم و تربیت کا مہینہ، اور اس تعلیم و تربیت میں ان امور کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ ہم اسی مہینے میں یہ عزم کر لیں کہ اپنے دل میں جھانکیں، اپنی عقل کا تجزیہ کریں، اپنے نفس کو جانچیں اور پرکھیں کہ کہاں کہاں ہم نے شریعت مقدسہ کی خلاف ورزی کی ہے، کہاں کہاں ہم نے اعلیٰ اخلاق اور اقدار کی خلاف ورزی کر کے تزکیے کے منافی عمل کیا ہے، اور کہاں کہاں ہماری عقل نے دھوکہ کھا کر دوسروں کے لیے اعلی کاری کا کام کیا ہے۔ کہاں دھوکہ کھایا عقل نے؟ تو عقل پورے 11 مہینوں کے بارے میں جائزہ لے کہ ان 11 مہینوں میں کہاں کہاں عقل فریب کا شکار ہو گئی۔ ہم نے کوئی رائے قائم کی، ہم نے کوئی کام کیا، وہ کام کیا واقعتاً صحیح تھا؟ عقل اس پر سوچے، قلب سوچے، اور وہ عزم و ہمت کے ساتھ ارادہ کرے کہ ان 11 مہینوں میں نفس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کی عقل سے جو غلط رائے قائم ہوئی ہے، عقل ماری گئی، بے شعوری کے فیصلے کیے، دل نے جو غلط عزائم اور ارادے پالے، اس کے نقصانات ظاہر ہوئے۔ تو اس کی پرکھ اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ اے اللہ ہمیں یہ جو غلط امور ہیں یہ بھی ہمیں دکھلا دے اور ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو حق امور ہیں
وہ بھی ہمیں دکھلا دے اور ہمیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے بڑی جامع دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا، جو واقعتاً حق اور صحیح ہے، اور پھر ہمیں اس کی اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح ارنا الباطل باطلا، کہ جو واقعتاً باطل ہے اس کو ہم بھی باطل ہی سمجھے، باطل کے طور پر دیکھیں، اور اس باطل سے اجتناب کرنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تعلق مع اللہ ہے، یہ فرار الی اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف دوڑنا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا ہو جائے۔ کیونکہ ایک بڑی غلطی انسان کی یہ ہے، شیطان اس کو اکساتا ہے اور اس کا نفس شیطانی وسوسوں کو قبول کر کے حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ ہوتی وہ غلط چیز ہے لیکن وہ اس کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر آپ اپنی ان تمام قوتوں کو مرتکز کر کے کسی خاص چیز پر، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، مرتکز کر کے اس کے بارے میں پوری جانچ پڑتال کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ حق واضح کر دیتا ہے، باطل بھی واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ پورے عزم اور ارادے اور ہمت کے ساتھ جب اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے اور اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لاتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے اس بارے میں سنتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، یہ قوتیں بھی بروئے کار لانی ہیں۔ اسی طرح اپنی عقل، خیال، توہم، خزانہ وغیرہ وغیرہ، حافظہ، قوت متصرفہ، ان تمام کو بھی بروئے کار لائے، اپنے ارادوں، اپنے عقلی اور نفسانی قوتوں کو بھی بروئے کار لا کر مرتکز کر لے کسی بھی چیز پر، یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ یاد رکھو، کثرت عبادات اللہ کو مطلوب نہیں ہے، عبادات کے نتیجے میں جو صلاحیت اور استعداد ہے وہ اصل ہے، ملکہ پیدا ہو جائے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر توجہ کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز کی کثرت پر، کثرت سے فلاں عمل کر لیں، کثرت سے فلاں عمل کر لیں، کثرت سے فلاں عمل کر لیں۔ معیاری عمل ایک بھی ہو جائے تو وہ زیادہ نتیجہ خیز ہوتا ہے بنسبت کثرت اعمال کے۔ جی، اعمال کی مقدار پیش نظر نہیں ہونی چاہیے، اس کی کوالٹی، اس کا معیار کیا ہے، اس نے نتیجہ کیا پیدا کیا۔ کیونکہ اعمال تو اتنی کثرت سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تطیقون، تم طاقت نہیں رکھتے۔ اس لیے بڑی بنیادی بات فرمائی، عمل اتنا کرو جتنا تم کر سکتے ہو، بس جی، تھوڑا کر لو لیکن کرو ہمیشہ، اور ایک خاص ہمت، جرأت، عزم اور اخلاق کے ساتھ۔ تو تھوڑا بھی عمل کرو گے تو نتیجہ پیدا کرے گا۔ وہ صحابہ جو کثرت اعمال کو اصل چیز سمجھے ہوئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ تو نہیں اکتاتا، تم اکتا جاؤ گے، تو اتنا کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جو تم طاقت جتنی رکھتے ہو اتنی کرو، لیکن اس کے پیچھے جو ہمت، قلبی جرأت، عقلی شعور اور کمر ہمت باندھ کر کردار ادا کرنا ہے، وہ اصل، اور اس کے نتیجے میں خلق پیدا ہو جائے،
وہ عادت بن جائے، وہ رویہ بن جائے، وہ صرف حالت نہ رہے، مقام بن جائے۔ انسان یہ تمام اعمال کرتا ہے اپنے قلب کے ارادوں اور عزائم سے، اور جب وہ غلط ارادوں کی طرف چلتا ہے تو اس کا ایک سائیکل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے انسانی جسم میں جب امراض بنتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے جڑتے ہوئے اپنا ایک سرکل بنا لیتے ہیں، ایک بیماری ہوئی اس کا اثر میں دوسری ہو گئی، ادھر سے تیسری ہو گئی، وہ آپس میں ایسا سرکل جوڑ لیتے ہیں کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا، ہوتے ہوتے وہ مرض مزمن ہو جاتا ہے، کرونک ڈیزیز جسے کہتے ہیں، پرانا ہو جاتا ہے۔ اب وہاں سرکل توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں سے سرکل ٹوٹے اور وہ سرکل بریک ہو گیا تو پھر جہاں جہاں اس نے مرض نے متاثر کیا ہے اس کو کیا ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ سرکل ٹوٹ جائے اور نیا سرکل شروع ہو جائے تو مرض ہفتہ 10 دن کے اندر جب پرانے سیلز جسم سے باہر نکلتے ہیں تو ساتھ ہی وہ بھی نکل جاتا ہے۔ یہ سرکل توڑنا، اس کے لیے 1 مہینہ رمضان کا ضروری ہے۔ پورا 1 سال 11 مہینے جو سرکل بنا ہوا تھا اور اس میں بہت سے اگر منفی رویوں، منفی صورتحال اعمال کی بنیاد پر ایک سرکل جڑا ہوا تھا، تو یہ 40 دن کا دورانیہ یا 30 دن رمضان المبارک کے 5 دن آگے پیچھے ملا لیں، یا آخر میں 10 دن یا شروع کے 10 دن، تو یہ جو 40 دن کا دورانیہ ہے یہ انسانی جسم کے سرکل کو توڑتا ہے، جو بھی بنا ہوا ہو۔ کھانے پینے کا مثلاً یہی کہ کھانے پینے کا ایک سرکل 11 مہینے بنا ہوا ہے، صبح بھی کھانا، دوپہر بھی کھانا، شام بھی کھانا، اور پھر درمیان میں اور بھی کچھ کھاتے ہی رہنا، تو یہ جو سرکل ایک بنا ہوا ہے۔ اب اس کے جو مضر اثرات انسانی جسم پر مرتب ہوئے ہوئے ہیں تو اس سرکل کو توڑا گیا۔ 11، 12، 14 گھنٹے کا فاقہ کرو، سرکل توڑو، اب نیا سرکل بنا ہے۔ تو اس پورے دورانیے میں جتنے پرانے نفسانی امراض پیدا کرنے والے سیلز ہیں وہ ٹوٹ کر کیا ہے 1 مہینے میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ 10 دن مزید ہوں، ویسے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی 30 دن کے لیے اللہ نے بلایا تھا نا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتوں کے لیے تم ہمارے پاس آ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں 10 دن اور پورے کر لو، تو 10 دن اس بات کو پکا کرنے کے لیے ہیں۔ ویسے تو 30 دن میں سرکل ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ 25 دن میں ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو پختہ کرنے کے لیے تو نیا سرکل بنانا ہے۔ اسی طرح اخلاق کا، اقدار کا، ان کا بھی جو بنا ہوا سرکل ہے اس میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں وہ اس کی دوبارہ ریپیئرنگ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہم 11 مہینے بھی بہت اچھے ایک نیک کام کرتے رہے ہیں، یا اخلاق تو ہمارے اندر ہیں، تو اب مزید کیا ضرورت ہے؟ رمضان کے مہینے میں بس روزین میں روزے ہی رکھنے ہیں نا، تلاوت کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے۔ یاد رکھو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ جو نیک سے نیک آدمی بھی ہو 11 مہینے میں اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اثرات غفلت کے طاری ہوتے ہیں اور سرکل بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب بھی انسان کوئی بھی عمل انشاء کے طور پر کرتا ہے، خبر کے طور پر نہیں، یعنی اثر نو اس عمل کو جب پیدا کرتا ہے تو ترقی کا اگلا زینہ حاصل کر لیتا ہے۔ بھائی جو بنیادی ریاضی ہے وہ تو پہلی کلاس سے شروع ہو جاتی ہے، اگلی کلاس میں تھوڑا سا مزید زیادہ، اس کے بعد پھر اور زیادہ ہوتے ہوتے ایم فل پی ایچ ڈی تک آپ بتائیے کہ اس کے ہر اگلے علم نے نئے علم کا اضافہ کیا ہے، تو ترقیات کا معاملہ ہے نا۔ تو ہر آنے والا رمضان پچھلے رمضان کی حاصل کی ہوئی چیزوں کو دوبارہ زندہ کرنے
اور اس کے ان اخلاق اور ان رویوں کے حوالے سے اگلے ترقیات کے نئے مراحل طے کرنے سے متعلق امور واضح کرتا ہے۔ تو ہر آنے والا رمضان ان تمام اعمال اور ان تمام امور میں انسان کے پرانے فرسودہ تمام چیزوں کو توڑتا ہے، پرانا سرکل ختم کرتا ہے، نیا دائرہ، نیا سسٹم وجود میں لاتا ہے۔ اور اگر پرانے ہی خرابی کے تھے تو ان تمام کو بھی توڑ دیتا ہے۔ صدق دل سے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی کمر ہمت باندھ لیتا ہے، ذہن کو انتشار سے بچاتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے اس کام کے لیے، تو اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے عزائم، اپنے ارادے، اپنی عقل، اپنا شعور، اپنی روحانی اور جسمانی قوتوں کو ایک پیج پر لائیں۔ یہ جو 4-5 دن رہتے ہیں، غالباً بدھ سے رمضان شروع ہو رہا ہے، تو ان 4-5 دنوں میں عزم اور ارادہ پختہ بنائیں کہ ہم نے رمضان کے اس پورے مہینے کو یکسوئی کے ساتھ اپنے اخلاق درست کرنے، اپنے رویے درست کرنے، حق سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے، باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کے عزم اور ارادے کے ساتھ چاروں ارتفاقات اور چاروں اخلاق کے تناظر میں قومی کردار ادا کرنے، بین الاقوامی کردار ادا کرنے، خاندانی نظام کو درست کرنے اور ذاتی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کے لیے یہ رمضان کا مہینہ گزارنا ہے۔ تو یہ عزم اور ارادہ اور نیت جب انسان پختہ طور پر کرے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے تو یقیناً اللہ کی طرف دوڑنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور ایک سچا مسلمان جو دنیا اور آخرت میں جنت بنانے کے لیے نکلتا ہے ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کے طرز فکر و عمل پر قرآن حکیم کی تلاوت، رمضان المبارک کی قدر اور عظمت ہمارے دلوں میں اللہ پاک پیدا فرمائے، ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس آنے والے مہینے کی قدر کریں اور اپنے آپ کو بدلیں، ذاتی انقلاب، سوسائٹی کا انقلاب، قومی اور بین الاقوامی انقلاب کا شعور اپنے اندر پیدا کریں، غلبے کا نظریہ رکھیں، مغلوبیت اور مروبیت سے نکلیں۔ آج کے اس زمانے میں تو بالخصوص جہاں مسلمان بزدل ہو کر چھپ گیا ہے، مغلوبیت سے صلح کر چکا ہے، ظلم کا اور سرمایہ پرستی کا نظام ننگا ناچ ناچ رہا، تو وہاں تو اپنے عزم و ہمت کو بلند کرنا، حق و باطل میں فرق اور تمیز پیدا کرنا، اپنے آپ کو ایک باشعور، سمجھدار کردار ادا کرنے والا، غلبے کے نظریے سے کام کرنے والا بہادر مسلمان بنانا، یہ آج ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔